مراد آباد میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاعر تھے، عمدہ غزل کہتے تھے، استاد الشعراء تھے، سارے شعراء ان کو اپنا استاد سمجھتے تھے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ کھلے عام شراب پیتا تھا، ڈرتا جھجکتا نہیں تھا، مشہور شرابی تھا، مگر تھے بہت ذہین اور بڑے اچھا کلام کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں ایک وزیر تھے عبدالرب نشتر، وہ بھی شاعر تھے، نشتر ان کا تخلص تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دفتر میں جگر مراد آبادی ملنے کے لیے گئے۔ اب ظاہر میں ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور عام سے تھے اور حیثیت بھی کوئی نہیں تھی، تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی وزیر صاحب اپنے دفتر میں مصروف ہیں اور وہ تو اس طرح عام بندوں سے نہیں ملا کرتے۔ جگر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے، یہ انہیں دکھا دو، مجھے اجازت مل جائے گی۔ وہ خادم بڑا حیران ہوا، یہ کون بندہ ہے بھائی جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر ایک مصرع لکھا، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ۔ اب اس میں نشتر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا اور جگر صاحب کا بھی نام آ گیا تھا اور مقصد بھی بتا دیا گیا تھا۔ اس نے جا کے جیسے ہی وہ پرچی عبدالرب نشتر کو دی تو وہ تو کھڑے ہو گئے، اچھا جگر صاحب مجھے ملنے آئے ہیں۔ خود باہر آئے اور جگر صاحب کو لے کر اپنے دفتر میں جا کر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ تو شعراء کی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سبب بنانے والے ہیں کہ اس زمانے میں اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اور جو نعتیہ مشاعرہ تھا وہ بڑے پیمانے پہ تھا، یعنی جیسے بین الاضلاعی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ پورے ملک سے شعراء کو بلاؤ۔ اب جو انتظام کرنے والے تھے وہ اس بات پہ حیران تھے کہ ہم جگر کو نعت پڑھنے کے لیے بلائیں یا نہ بلائیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ وہ مشاعرہ کیسا جس میں اتنا بڑا شاعر نہ ہو، تو اختلاف رائے ہو گئے۔ بالآخر